MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، جو کہ کیا ہیں، بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کے بعد اس کے لوگوں کے لیے اس کتاب میں بالکل کھول کر واضح کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی، پھر بھی یہ لوگ لوگوں کو چھپاتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ قرآن پڑھو نہ کو بھائی، قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہیں کیا پڑھو، پھر فضائل اعمال پڑھو، دیکھو اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، یہ پڑھو بھائی۔ قرآن پڑھے تو تمہیں گمراہ ہو جائے گی۔ امریکہ کا انگریز قرآن پڑھتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، نسلی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ واہ کیا بات ہے جی، چھپاتے ہیں، پڑھنے ہی دیتے نہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو چاہیے کہ اصل اللہ ہی سے محبت کریں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھتے جب یہ عذاب کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوگا کہ اصل ترین قوت صرف رب کی ہے۔ قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے، علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے، حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے، حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل اس وقت جب ان کو یہ عذاب دیکھ لیں گے نا جہنم کا، تب معلوم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کاش یہ ظالموں کو آج معلوم ہو جائے، کیونکہ عذاب دیکھ لیں گے نا، وراء العذاب، جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، ڈر کو کانپنے کو رہیں گے۔ انہیں بولتا دامن پکڑ کو لے کو جائیں گے، انہیں تھر تھر وہاں کانپ لے کو رہیں گے، انہیں کہیں کہ دامن پکڑ کو لے کو جائیں، کچھ تو پہنا تو نہ دامن پکڑیں گا، ننگا دھڑنگا نہ کھڑا رہنگا، کیوں پکڑیں گا، کیا پکڑیں گا، پورے ننگے نہ اٹھیں گے، کون سا دامن ہے، کون سی چادر ہے۔ اب یہاں سے آیت وہ ہو رہی ہے جو کہ تیاری دی جا رہی ہے کہ اب اسلام پر تو آپ پختہ ہو گئے، لیکن اب آلام و مصائب کا سلسلہ شروع ہوگا جس پر آپ کو پورے کے پورے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ مضمون پہلے بھی آ گیا لیکن خطاب ہمارے پاس نہیں تھا، بلا خطاب کے ہم پڑھ لیے تھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں دیکھو صبر اور نماز سے مدد لو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا تھا، لیکن اب خطاب بالکل ڈائریکٹ ہم کو آ رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اچھا جی کب لینا ہے، اب ذرا غور سے سنو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان لوگوں کو ایسا نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں مردہ، یعنی ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن اس زندگی کا تمہیں کچھ شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مال میں کمی سے، تمہارے جان کی کمی سے، تمہارے رزق کی پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کے بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کو پلٹ کے جانا بھی ہے اللہ ہی کی طرف۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اللہ رحمتیں، اور ان پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی درود اور ان پر رحمتیں اور ان پر اپنے کرم کو بھیجتا ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور وہی ہے ہدایت یافتہ۔ اب دراصل یہ مضمون بھی بڑا اہم ہے، جو سن لیجیے۔ پہلی بات تو اس میں یہ فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو۔ کیوں فرمایا؟ نیچے فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے تمہیں خالی خولی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لا الہ الا اللہ سیدھے جنت میں نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر دے کے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک دے کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، اچانک تجارت میں خسارہ، وہ بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جان کی کمی، باوا مر گئے، بیٹا مر گا، اماں مر گئی، تمہارے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے، صبر۔ والثمرات، کھیتی باڑی میں، کھانے میں، رزق میں، پھلوں میں کیا بھی نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تجارت چلی گئی،
یہ 5 چیزیں ذکر کر کے گویا کہ اہم ترین بتا دیا کہ دیکھو ان سب کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے مسلمانوں. اس وقت اس آزمائش میں پاس جو ہوگا نا وہ صرف ایک بندہ ہوگا جس کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی. وہ کون سی؟ ایک نماز، ایک صبر، ورنہ پاس نہیں ہوگا انہیں. یاد رکھو، یہ حالت کو بھی دیکھ لو. آج نکلنا ہے اس حالت سے، آج جینا ہے اس میں. کرونا سے ڈر کے مرنا نہیں ہے، آئے نہیں آئے ڈر کے مرتا ہے. ہاں مرنا نہیں ہے نا ڈر کے. یہ پکڑ لو صبر اور نماز. نماز نہ چھوڑو، صبر کرو. ارے بھائی جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تدبیریں جو ہے نا وہ ہم کریں گے، بس تقدیریں تو بدل نہیں سکتے نا جی. اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہو کر رہے گا. اور یہ خاص بات کیوں فرمایا جا رہا ہے اس وقت؟ اب یہ قبلے کے حکم کے صرف 2 ماہ بعد بدر کی جنگ ہونے والی ہے. قبلہ کا جو حکم ہوا نا جی اس کے 2 ماہ بعد غزوہ بدر تھی. گویا کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا مسلمانوں کو، دیکھو اب یہ اسلام پر چلنا دراصل کیا ہے؟ کانٹوں پر چلنے کے برابر ہے. اب یہ جنگ ہوگی نا، اس میں تمہارا مال بھی جائے گا، تمہاری جانیں بھی جائیں گی، تمہاری تجارت بھی جائیں گی، تمہارے سامنے تمہارے بچے بھی قتل ہوں گے، تمہارے سامنے تمہارے باپ بھی قتل ہوں گے، تمہاری کھیتیاں بھی جائیں گی. اس سب وقت میں انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، دل برداشتہ ہو جائے گا، غم اندوں کی کیفیت ہو جائے گی. اس کیفیت میں نہیں ہونا ہے تم کو. ایک راہ ہے، نماز کو پکڑ لو، صبر کو پکڑ لو، بڑی آرام کی زندگی ہو جائے. ان مصائب و آلام میں کیا کرو؟ نماز اور صبر کو پکڑ لو. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. ٹینشن مت لو، جو ہوتا ہے ہونے دو، جو ہونا ہے وہی ہو رہا ہے. بس ہم کو فکر جو کرنی ہے نا جی وہ نماز کی کرنی ہے. ہمیں جو فکر کرنی ہے نا وہ اپنے اعمال کی کرنی ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمیں نمازوں سے ہی روک دیا گیا، مسجدوں میں تالے لگ گئے. تو بندے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو پہلے یہ فرما دیا گیا. اچھا اب دوسری بات یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں دیکھو ان کو مردہ نہ کہو. کہ مطلب کیا ہے جی؟ اولیاء اللہ زندہ ہے بولنے کا مطلب ہے کیا؟ اسی آیت سے بدبخت لوگ لیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بولا تب ہمارے اولیاء شہیدوں سے بڑھ کو نہیں کیا؟ تب انہوں سب کیا ہے مردہ، ہم کیسے بولیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ شہیدوں کو ہی بولا، ولیوں کو نہیں بولا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، ان کو نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں مارے جانے کو والے ان کو کیا ہے مردہ نہ کہو. تو ہم کب بولتے ہیں ان کو مردہ؟ کوئی بھی نہیں بولتا. اللہ کی راہ میں مارے گئے تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ان کو شہید بولتے ہیں، مردہ نہیں بولتے. اچھا یہ بات کیوں؟ یہ ایک نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے الفاظ کا. تمہیں اچھے ہی کیا جی بیمار جیسا لگتے ہیں؟ ہو کہ جی نہیں نا جی اچھا نہیں نا، بیمار کیسے کا لگتے ہیں کیا؟ ہو کیا نہیں نا جی اچھا نہ ہوں. انہیں گیا نہیں اور ایک آیا، کیا جی بہت دبلے ہو گئی. ہاں ہاں کیا رے یہ میں اچھا نہ ہوں. انہیں بولا پھر انہیں بول نہیں نا جی اچھا نہ جی ہوں. انہیں گیا پھر تیسرا ہے، کیا جی کیا بہت دنوں سے بخار کی بہت اتر گئی ہے نا صورت. ہو جی میں بیماری جستا جی. یہ کیا اٹیک؟ لفظ کا اٹیک. لفظ کا ایک کیا ہے اٹیک ہوتا ہے. شہادت دراصل رب کے راہ میں قتل ہونے کی پوزیشن اتنی اونچی ہے کہ رب کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا لفظ کا اٹیک بھی نہیں ہونا اس پر. مردہ مردہ مردہ. اچھا مردہ کی کب میں کو میں مردہ ہونا اللہ کے راہ میں جا پاؤ. اللہ بولا مردہ بولو نہ ان کو شہید بولو. لفظی اٹیک بھی نہ ہو. اسی واسطے فرمایا کہ بل احیا، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. وہ مردہ تو تم ہو جی جو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے کے اللہ کے راہ میں نہیں نکلے نا. وہ مردہ تم کتے سے بدتر ہو جو بستروں پہ مرتے ہو. جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ مردہ تھوڑی ہے، وہ تو جان دیا ہے حق کے لیے جی، وہ شہید ہے وہ. تو یہ الفاظ کا جو اٹیک ہوتا ہے نا اس کے لیے رب نے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا ہے ہمارے سر کا زندہ ہے. اسی واسطے فوراً کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی جو ہے نا وہ تم کو نہیں معلوم، وہ برزخ کی زندگی.
ہمارے جیسی زندگی یا ہمارے سمجھ میں آنے والی زندگی نے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہیدوں کو اللہ کیا ہے، سبز پرندوں کی شکل میں بہترین قندیلوں میں، یا بہترین کیا ہے جنت کے اندر بڑے بڑے کیا ہیں بہترین طور پر جو لٹکتے ہوئے وہاں پر جو ہوں گے بڑے بڑے گھونسلے جیسے جو بھی پرندے رہتے ہیں، اس طرح کے کیا ہیں قندیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا، وہ جہاں چاہے پھریں گے، ہوا کھائیں گے، پھلیں کھائیں گے۔ اللہ جب جب پوچھے گا کہ کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے، اور شہیدوں کی روحیں کہیں گے اللہ کوئی چیز نہیں ہے، سب تو نے عطا کیا ہے۔ کب جی؟ اب جیسے ہی شہید ہوں گے تو ایک الگ زندگی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی ہماری طرح کی دنیا کی زندگی ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن ولکن لا تشعرون، تو وہ آپ کو نہیں پتا ہے۔ تو یہ جو ٹویسٹ کرتے ہیں نا اس آیت کو رکھ کر، ولی زندہ ہیں، دیکھو یہ ہمارے جب شہید زندہ ہیں تو ہمارے ولی بھی زندہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ڈھکوسلے کی باتیں ہیں، تحریف ہے قرآن میں، جہاں پر وہ بات بالکل بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے آگے، جب بات آ رہی ہے یہ خاص طور پر ایک میں نے کہا نا کہ تقریری انداز ہے قرآن کا، جو درمیانی جو سوال آئے گا اس کا جواب دے دیا جائے گا، پھر بات کرو اسی پر آ جائے گا جو چل رہی تھی ٹاپک، اور ویسے ہی ایک درمیانی سوال آ گیا، اب جواب ہے، پھر اس کے بعد ٹاپک چلے گی۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھو بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ ہیں، صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑ کا نام ہے، من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو کوئی بھی ہمارے گھر کا یا تو اس گھر کا حج کرتا ہے، ابھی اعتمر یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا وہ طواف کرے، کہاں کا؟ صفا مروہ کا۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی بھی کیا نیکی میں آگے بڑھتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، جو کہ کیا ہیں بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کے بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں بالکل کھول کھول کر واضح کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی، پھر بھی یہ لوگ لوگوں کو چھپاتے ہیں، کہ ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ ان علماء سو کی طرف اشارہ ہے جن کو ہدایت معلوم ہونے کے باوجود بھی، صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی عوام کو نہیں بتلاتا، تاکہ وہ انہی کے محتاج رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے قرآن بھی، قرآن پڑھو نا کو بھائی، قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہیں کیا پڑھو؟ پھر فضائل اعمال پڑھو، دیکھو اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، یہ پڑھو بھائی۔ قرآن پڑھے تو تمہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ امریکہ کا انگریز قرآن پڑھتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، نسلی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ واہ کیا بات ہے جی، چھپاتے ہیں، پڑھنے ہی دیتے نہیں۔ اچھا، اوپر کی بات یہ ہے کہ کیوں دراصل بات آ گئی اچانک صفا اور مروہ کی، یہ بڑا اہم ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا نا جی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان بدبختوں نے شرک میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ صفا پر بھی ایک بت رکھ دیا، مروہ پر بھی ایک بت رکھ دیا۔ صفا پر اور مروہ پر دو بت تھے، ایک بت کا نام تھا اساف، ایک بت کا نام تھا نائلہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا تھا، تو اللہ نے عذاب کے طور پر ان لوگوں کو پتھر بنا دیا۔ اب وہ پتھر کا مجسمہ جو بن گئے، بعد میں آگے چل کر لوگوں نے کیا کیا، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ لنگا بابا پوجا کرتے نا، ہمیں بھی ننگا بھنگ میں رہتا، نشے میں رہتا، اسے بھی جاؤ کیا ہے بہت اللہ والے انہوں، کبھی بھی نشے میں ہی۔ تو برائی کے شیطانوں کی پوجا بھی ہمیشہ ہوتی رہی۔ تو ایسے یہ بدبخت یہ دونوں اساف اور نائلہ کہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں زنا کیا، اللہ پتھر بنا دیا، لیکن بعد کے آنے والوں نے کیا کیا، یہ بھی ایک نشانی بول کے ان کو لے جا کے مروہ پہ رکھ دیا، ایک کو لے جا کے صفا پہ رکھ دیا، اور ان دونوں کے درمیان وہ جو بھاگتے تھے نا، جو حضرت ہاجرہ نے صحیح کیا تھا، اس کو لے آ کے ان سے جوڑ کے کیا کرتے تھے، اساف اور نائلہ کے درمیان ہی بھاگتے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول آ گئے، صحابہ کے اندر یہ سوال ہوا، صفا مروہ میں جو ہم بھاگتے ہیں، یہ تو ان کی جاہلیت کے حساب سے تو وہ دراصل بتوں کے واسطے بھاگتے، لیکن ہمیں بھی بھاگنا کیا؟ حالانکہ عمرہ بھی اور حج کا دونوں کا رکن ہے، صحیح نہیں کرے تو حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آتی بات؟ لیکن سوال آ گیا دل میں، یہاں ایک بت ہے، یہاں ایک بت ہے نا، کیسا بھاگیں گے ہمیں؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اصل بھاگنا ہے، بعد میں انہوں ایجاد کر لیا،
بات سمجھ رہی نا؟ اس واسطے اصل جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلے گی. ہاں جیسے ہی مکہ فتح ہوا عصاف نائلہ اٹھا کے پھینک دیے گئے, صحیح باقی رہ گیا. لیکن عصاف اور نائلہ دو بت ہیں بول کے صحیح ہی نہیں کرنا نہیں ہوگا. جو حقیقت ہے اتنا تو اٹھیں گی. بس لوگ بولتے ایک ہاتھ سے مسافہ کرے, کیا جی یہ انگریزاں کے سر کا شیک ہینڈ دو ہاتھ سے کرو جی. دیکھو ایک ہاتھ سے کرنا سنت سے ثابت ہے. انگریزاں اپنا لیے بول کو ہمیں دو ہاتھ سے شروع نہیں کریں گے, یہ تو حقیقت ہمیں بھی ایک ہاتھ سے کریں گے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے کرو تو بہت لوگ چڑ جاتے ہیں, ایک شیک ہینڈ انگریزاں کی طریقہ. انگریزاں بعد میں لے لیے جی ہمارا طریقہ, ہمیں کیا کریں گے؟ ایک ہاتھ سے ملنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. انگریزاں کرتے ملک ہمیں نہیں چھوڑ سکتے. بیائی نہیں یہاں بات وہ تھی کہ عصاف اور نائلہ ہے نا, اس واسطے ہمیں کیوں کریں گے طواف وہاں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ سنت ہے, بلکہ فرض ہے تم لوگوں پر کہ وہاں پر کیا ہے تم دوڑ لگاؤ. ہاں یہ بعد میں یہ لوگ ایجاد کر لیے, دو بت کو وہاں پر رکھ دیے. اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد اٹھا کے پھینک دیے. اب کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کبھی کیا تھا وہاں پر. عصاف اور نائلہ دو بت تھے, معلوم کیا کسی کو معلوم تھا؟ کیا میں بولنے میں معلوم ہوا دو بتاں وہاں پر تھے. بول اس واسطے اس سوال کا جواب دراصل یہاں درمیان میں دے دیا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور اس کی صحیح جو کرنا ہے وہ تم پر ضروری ہے. اب آئیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ہاں جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں نا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہے لیکن جب وہ پلٹ آئے. فرمایا کہ الا الذین تابوا, اگر یہ لوگ کیا ہیں توبہ کر لیں, واصلحوا اور اصلاح کر لیں, وبینوا اور جو چھپائے تھے وہ بات بول دیں. تمام بریلویوں اور تمام کیا ہے گمراہ علماء کی طرف سیدھی سیدھی بات ہے, یہ اشارہ ہے. لوگوں دیکھو قرآن اور حدیث میں جو جانتے بوجھتے تم چھپاتے ہو, آج بھی تمہاری توبہ ممکن ہے. سیدھے سیدھے بول دو کہ ہم اتنے دن چھپاتے رہے بھائی, ہمارے چکر پیٹ کا تھا لیکن اب نہیں ہے, اب اللہ کا ڈر آ گیا. دیکھو بات بالکل صحیح ہے جو کتاب و سنت میں ہے. اگر یہ کام کر لیے, اسی واسطے توبے کے ساتھ وبینوا لایا, جو چھپائے وہ ظاہر بھی کر دو. ہاں جو توڑ مروڑ کے پیش کرتے رہے قرآن حدیث کو اپنے مسلک کے خاطر, صاف صاف آ کے بتا دو دیکھو ہم نے غلط کیا جی, ورنہ تو قرآن حدیث میں جیسا کہ کیا ہے ابھی کوئی دیوبندی عالم بہت مشہور ہو رہے تھے, یوٹیوب میں بھی ان کا بہت سے کیا ہے نام بھول رہا ہوں, جنہوں نے صاف آ کے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے کیا ہے اپنے مسلک کے خاطر حدیثوں کو چھپایا, غلط کیا. لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے یہی بات صحیح ہے جو اہل الحدیث کر رہے ہیں. صاف اعلان ہے یوٹیوب کے اندر. ایسے کئی لوگ تبدیل ہوئے ہیں جنہوں نے کیا کیا, بعد میں آ کے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم تو قرآن اور حدیث میں پڑھتے بھی تھے لیکن اپنے مسلک سے مجبور تھے, نہیں بولتے تھے. لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے جو قرآن حدیث ہے. تو فرمایا کہ الا الذین تابوا, جو توبہ کیے, واصلحوا جو اصلاح کیے, وبینوا اور جو چھپائے وہ واضح کر دیے, فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی بھی متوجہ ہوتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے, وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن ان الذین کفروا, جن بدبختوں نے اس روش پر اختیار کر کے کافر بنے رہے, اور وماتوا وہم کفار, اور اسی حالت میں مر گئے کافر ہی بن کر, ابھی ان کو کوئی توبہ نہیں. ہاں ان کو کیا ہوگا جی, اولئک علیہم لعنت اللہ, ان پر تو اللہ کی لعنت پڑے گی, والملائکہ, صرف اللہ کی لعنت نہیں فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی, والناس اجمعین, اور تب مسلمان یا جتنے لوگ لعنت کرنے والے ہیں ان سب کی بھی پڑے گی. اسی واسطے آپ لوگ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے, کوئی بندہ ہے جو واضح کفر پر مر گیا ہے, مر گیا, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر. کوئی بندہ ہے جو ابھی کفر پہ مرا نہیں لیکن کفر پر ہے, اس کو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ پتہ نہیں آخری وقت میں وہ اچھا بن جائے. اسی لیے یہاں پر شرط لگایا ہے وماتوا وہم کفار, اسی روش پہ مر جائیں پھر تو ہم کہیں گے اللہ کی لعنت ہو. جیسے کہ غلام احمد قادیانی جو بدبخت اپنے آپ کو نبی کہا اور مر گیا, اب اس نام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برسائے کیونکہ مر گیا اسی میں, اسی نبوت کے دعوے پہ وہ مر گیا. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت, خالدین فیہا, اور یہ پورے کے پورے جہنم میں پڑے رہیں گے, لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون, کہ ان کی طرف سے کوئی بھی عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی, نہ انہیں کہیں سے
مہلت ہی دی جائے گی، ینظرون مہلت دیں، چلو بھائی بہت عذاب سہ لیا، چلو 1 مہینے کے واسطے چھٹی، جا کو آؤ، اس کے بعد بیل میں پھر جیل میں ڈال دو، نہیں چلے گا۔ 1 مہینے کے واسطے کیا 1 لمحے کے لیے بھی چھٹی نہیں ملے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی، چلتے رہے گا عذاب، چلتے رہے گا۔ اب آ گئی وہ بات، ان تمام اس میں درمیان میں توحید کو وہاں گویا کہ کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مقصدیت ایک ہے، کوئی بھی چیز تاریخ بیان ہو رہی ہو، یہود و نصارہ کے کرتوت بیان ہو رہے ہوں، احکامات بیان ہو رہے ہوں، لیکن قرآن مقصود جس طرف ہے اس کو جب جب یاد دلاتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ توحید۔ ابھی بات ہو رہی تھی، سوالات ہو رہے تھے، ادھر یہودیوں کی طرف اشارہ تھا، لیکن اب پھر بات اسی پر آ گئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھو لوگو تم سب کا الہ جو ہے نا وہ ایک ہی الہ ہے، اس میں شرک نہ کرو۔ وہ کون الہ ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم۔ وہ الہ کون ہے؟ جو رحمان الرحیم، جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب العالمین کے لیے جو اللہ ہے، جو اللہ ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفات۔ وہ اللہ کون ہے جی؟ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 صفتوں کو اللہ جب جب ظاہر کرتا ہے، میں بڑا رحمان ہوں، تو گنہگار بندوں کو گویا کہ بار بار یاد دلا رہا ہے، دیکھو تم ڈرو مت، میں رحمان ہوں، آ جاؤ، میں رحیم ہوں، آ جاؤ، ایک مرتبہ توبہ تو کر لو نا، پھر میرے عنایات دیکھو میں کتنے برساتا ہوں تم پر، کتنی نوازشیں، کتنی رحمتیں ہیں جو میں تم پر دوں گا۔ کچھ بھی کر لیا فکر نہ کرو، آ جاؤ میرے دربار میں، معافی مانگ لو، توبہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 99 صفات ہیں رب کے، لیکن اللہ جب جب جو ظاہر کرتا ہے وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ بڑا معاف کر۔ تو فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو الہ ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر یہ رحمان اور رحیم اور الہیت اور اس کی توحید سمجھ میں نہ آئے، اے اندھو، یہ کائنات کو دیکھو سمجھ آ جائے گا، یہ کائنات کو دیکھو، رب ایک ہے سمجھ میں آ جائے گا، خالی رب ہے نہیں، رب عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو قوما نہیں، کسی کو رکوع نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کے لیے کوئی بھی رسم عبادت نہیں ہے، اور سب کا سب صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر یہ توحید تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میری دنیا پہ غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ہی عبادت کیوں ہو رہی ہے، یا میں کیوں کہتا ہوں کہ میری ہی عبادت کرو، صرف مجھے کو الہ مانو، اس واسطے کہ دیکھو کائنات کو، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کو بنانے میں، والارض زمین کو بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار رات دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر سمندر پر جو کشتی چلتی ہے، کیسے چلتی ہے وہ بھی، بما ینفع الناس لوگوں کو نفع کا سامان لیے، ٹن ٹن وزن، اتنی بڑی کشتیاں جو چلتی ہیں لے کر لوگوں کے نفع کے سامان کو لے کر چلتی ہیں، اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان سے موصلہ دھار اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے۔ پھر اس میں بھی بڑی نشانی ہے فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ وہ بارش جا کے کسی بنجر زمین پہ گرتی ہے تو لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے اندر ان ذرات کے ذریعے کئی ایسے جاندار مخلوقات پیدا کرتا ہے۔ ہر پوری دنیا میں کیا ہے، اللہ کے جاندار مخلوقات ہیں جو پھیلا دیا ہے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ ریح کو جو آسمان کے اوپر جو ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالی پھراتا ہے، جیسے جہاں اللہ تبارک و تعالی حکم دے ابر کو کہ ڈھک لو اس کو، تو ابر کو کیا ہے، ہوا ڈھکیلتی ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے بارش کی وہاں جا کے ابر ٹھہرتا ہے اور وہ اوپر سے برسانے لگتا ہے۔ اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس میں بھی بڑی نشانی ہے کہ ایک پورا کا پورا اور ٹینک ٹنوں کا وزن کا پانی لیے ہوئے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا ہے، کوئی اسے پکڑا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی ستون پہ ٹکا ہوا بھی نہیں ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ سب اللہ ایک کی عبادت کرو کہہ رہی ہیں اپنے زبان حال سے۔ اے عقل مندو، اگر تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دماغوں میں عقل ہے تو سمجھو اس بات کو، کیا بڑی پیاری دلائل ہے۔
یا رب، الفاظ کو سمجھ کے جب غور کر کے انسان دیکھے گا نا آنسو نکل آئے. مجھے پہلے مرتبہ تجربہ جب ہوا نا، جب میں فلائٹ میں بیٹھا، یہ بات تو مجھے اسی وقت سمجھ آئی، تب تک نہیں سمجھ آئی تھی. خاص کر جو اللہ کہتا ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، ابر کا تودہ بہت بڑا تابعداری میں مسخر ہو کے کھڑا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان. نہ اوپر سے کوئی لٹکنے کے لیے رسی ہے، نہ ہوک ہے، نہ نیچے سے کھڑے ہونے کے لیے کوئی ستون ہے. بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے کیا ہے پانی لیے ہوئے ابر کے ٹکڑے ایسے کھڑے ہوئے ہیں. آپ چلے جائیں فلائٹ میں، جیسے ہی وہ ابر کے اندر پار ہو کے اوپر جاتی ہے نا، پھر آپ نیچے جھانک کے دیکھیں ایک سفید چادر ہے جو پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، جو ابر ہے. اور اس ابر کو نہ کوئی نیچے سے پکڑا ہوا ہے، نہ اوپر سے کوئی پکڑا، صرف اللہ کے ایک حکم پہ ایسے کھڑا ہوا ہے. یا رب، کیا منظر ہوتا ہے وہ منظر بھی. میں جب بھی کبھی ونڈو سیٹ مل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یا رب، صرف رب کے حکم سے کھڑا ہوا ہے. ایک ایک ابر کا تودہ اٹھا لینا جی، کروڑوں ٹن پانی اس کے اندر ہے، اتنا وزنی اللہ کے حکم سے یوں کھڑا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان بس. اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں نہیں کھڑا ہونا ہے، اب تو آگے چل، تو ہوا ڈھکیلتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اس علاقے میں برس، تو ہوا ڈھکیلنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے. یا رب، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کار جا رہی ہے، اس روڈ کی اینڈنگ تک، اس کونے کی اینڈنگ تک بارش ہو رہی ہے، ایسے ہی جیسے نکلے وہاں بارش نہیں ہو رہی. پلٹ کے دیکھا تو ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش نہیں ہو رہی ہے. کس کا حکم ہے جی؟ کس کا حکم ہے؟ یہاں تک تو بارش ہو رہی ہے، یہاں کے بعد بارش نہیں ہو رہی ہے. کس کے حکم ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں دیکھتے تم؟ اندھے ہو، جانور ہو، انسان ہو تو دیکھو. یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کے حکم پہ ہم چل رہے ہیں. اگر ایک نہیں دو تین ہوتے تو یہ کائنات کا نظام نہیں چلتا. کالے شاہ ولی بولتے آج بارش برسنا، موسیٰ شاہ قادری بولتے نہیں برسنا، بادل کہاں جائیں گا؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ. آیات لقوم یعقلون، کہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اچھا، اب آ گئی کھل کر تردید. جتنے جھنڈے بنڈے گنڈے کے شکار ہیں نا، ان کو کھل کر تردید. اوپر تو کیا ہے مجموعی توحید بیان کر دیا گیا، لیکن اب یہاں پر جو ہو رہا ہے نا وہ کھل کر تردید. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک. اندادن، ند کہتے ہیں پارٹنر کو، اس کی جمع ہے انداد. مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بنا لیتے ہیں. اچھا، صرف شریک بناتے ہیں؟ نہیں، شریک بنانے کے بعد ان کا سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہوتا ہے نا جی؟ یحبونہم، ان شریکوں سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. ان بدبختوں کو عقل نہیں آتی، عرس نہیں کرے تو لجت پکڑ لیں گے، فلاں کو چادر نہیں چڑھائے تو انہیں ناراض ہو جائیں گے، فلاں کی محبت میں اتنا کیا ہے مشغول ہے بدبخت بندہ، جا کے کیا ہے وہاں سجدے کر رہا ہے، اسی کے بازو مسجد ہے، نماز کو نہیں جا رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، لیکن ولی کا ڈر ہے، ولی کی محبت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لوگوں میں سے بعض ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو چاہیے کہ اصل اللہ ہی سے محبت کریں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھتے جب یہ عذاب کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوگا کہ اصل ترین قوت صرف رب کی ہے. قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے، علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے، حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے، حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ دراصل اس وقت جب ان کو یہ عذاب دیکھ لیں گے نا جہنم کا، تب معلوم ہوگا. اللہ کہتا ہے کاش یہ ظالموں کو آج معلوم ہو جائے جو یہ ظلم کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش ظالموں کو آج یہ بات معلوم ہو جائے، جب انہیں عذاب دیکھ کر معلوم ہوگا آہا کیا کر دیا ہم نے زندگی میں.
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے مر گئے. وہاں افسوس اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کیا ہے, رو رہے ہوں گے شرک کرنے والے. اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا ان القوت للہ جمیعا, تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب, کہ اللہ زبردست عذاب ان کو دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا زبردست ہے. لیکن تب سمجھ کے آگے فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے کہتا ہے آج سمجھ لو, ابھی وقت ہے, سمجھ لو. وہاں سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب اس سے بڑی اور واضح مثال, پوری پیری مریدی کا پورا چکر 2 آیتوں میں سمجھ لیجیے, پورا چکر. فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت کے لیے بھی اچھی طرح یاد کر لو جب تبرہ کریں گے جو لوگ پیروی کیے دنیا میں ان لوگوں سے جن کی پیروی کی گئی تھی. وہ لوگ جن کی پیروی کرنے والے تھے ان سے جن کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ تبرہ کریں. کیا مطلب؟ پیر اپنے مریدوں کو بولیں گا میں جانتا نہیں نا بھائی تمہیں کون آئے گی تمہیں معلوم دینا, لاکھوں دیا سو پورا لے لیا دنیا میں, آخرت میں بولیں گا تمہیں کون معلوم دینا بولیں گا. وہی کہتا اللہ تعالیٰ. ذرا غور سے سنو, اذ تبرأ الذین اتبعوا, جن کی عبادت جن کی پیروی جن کا کہا مان کے آج بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے پیر بولے تو مولوی صاحب, اس کے علاوہ میں کسی کی مانتا نہیں. مولوی صاحب میرے پیر جو بولے وہ میں, اور شریعت مجھے. صاحب بولنے والے کئی ہیں. اسی واسطے یہ پیراں سب کیا کرتے ہیں معلوم, بڑے بڑے ملٹری نراں کو, بڑے بڑے مالداراں کو سب پکڑ کو رکھتے ہیں. ہاں, کیا بھی کسی بھی دینا کو تو خالی میرا پیٹ بھر, جن کے سر کا خبیث کے سر کا پیٹ ہے بھرتا رہو, میں تجھے سود کی بھی اجازت دوں گا, بینک سے لون لینے کی بھی اجازت دوں گا, تجھے کیا کیا ہونا تو کر, میرے پیٹ کو بھر, میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اب یہ بیچارہ کیا, اسے معلوم نہیں, انہیں کیا دیکھا, پیر کو دیکھا, انہوں دے ڈالے جنت کی سرٹیفکیٹ, میں تو ان کو دے ڈالتا ہوں برابر, اور اس کو دے ڈالتا ہوں, چادر کو دے ڈالتا ہوں, سال میں 1 مرتبہ پینٹ مارنے دے ڈالتا ہوں, سب کر لیتا ہوں. تو اب مرتے ہی کیا جانا, میں جنت کو جاؤں گا. تو مرتے ہی اٹھ کو جب جاؤں گا نا جنت کو جاؤں گا بول کو اٹھیں گا نا, وہاں اللہ کھڑا کریں گا. کھڑ با, کہاں جنت کو جاتا ہے تو کھڑے, کس کی چلا, میری پیروی کرا نہیں تیری پیر کی کرا, نہیں اللہ پیر کی کرا, کہاں بلا اسے, پیر کھڑا ہے. کیا بات, تیرا بات تیری بات سن کو تیری اتنا پیروی کر کو زندگی چلایا, انہیں کیا بولتا ہے تو اتنا گمراہ کرا, انہیں کی, انہیں کون مجھے معلوم دینا اللہ, یہ بولے گا. یہی ہے تبرہ. تبرہ, تبرہ کا مطلب ہے بیزاری اختیار کرنا. ہاں, کل کے دن یہ پیری مریدی کے جتنے چکر ہیں نا, جو کیا ہے مال کھا رہے ہیں نا, اپنے جتنے مریدین ہوں گے ان کے بارے میں صاف کہیں گے ارے ہم تو ان سے بیزار ہیں بھائی, یہ کون گلے پڑے گا معلوم نہیں, کائی کو آیا کہ نہیں, ہاں میں تو معلوم ہی نہیں انہیں کون بول. تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جو ان کی پیروی کرنے والے تھے, جو مریدین تھے, وہ پیر بولیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ عذاب دیکھ لیں گے نا, وراء العذاب, جہنم کا عذاب سامنے ہوگا, ڈر کو کانپنے کو رہیں گے. انہوں کا انہیں بولتا دامن پکڑ کو لے کو جائیں گے, انہیں تھر تھر وہاں کانپ لے کو رہیں گے, انہیں کہیں کہ دامن پکڑ کو لے کو جائیں, کچھ تو یہ پہنا تو نہ دامن پکڑیں گا, ننگا دھڑنگا نہ کھڑا رہنگا, کیوں پکڑیں گا, کیا پکڑیں گا, پورے ننگے نہ اٹھیں گے, کون سا دامن ہے, کون سی چادر ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, تمام رشتے ناتے اس وقت کٹ جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے, کوئی رشتہ باقی نہیں. یہ تو کون کریں گے, پیراں کریں گے. سب جو بڑے بن کو بیٹھے نہ گمراہ کرے نا, انہوں کیا کریں گے, انہوں کون ہم نہ معلوم نے بیزاری اختیار کریں گے, تبرہ کریں گے. جو انداز ہنکیا بن کرو قرآن سنت کو دیکھے بغیر خالی پیراں کے پیچھے چلے نا, انہوں کیا کریں گے. اب سنو, وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. یا رب یا رب, قرآن کا حسن دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جن کی اتباع میں اپنی زندگی گزار دیے, جو مرید بن کے رہے, وہ لوگ بولیں گے اچھا آج تم مجھ سے بیزاری بولتے, میرا پورا زمین کھا گا, میری پوری دولت کھایا بیٹھ کو دنیا میں, آج بولتا ہے بیزار ہوں. لو ان لنا کرتن, ایک مرتبہ پھر اللہ مجھے دنیا میں بھیجا
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، میں بھی جا کو دنیا میں ایسی بیزاری کروں گا جیسا تو آج کر لے. ارے اس وقت بولو نہ کو جی اب بیزاری کر لے. ہاں آج دراصل رب کا پیغام کیا ہے؟ قیامت میں بولیں گے کاش کہ ان پیروں کے پیچھے ہم کائی کو پڑے، کاش کہ ان پیروں کے سلسلے میں ان کی باتوں کو قرآن حدیث کے خلاف کیوں مانے. اگر اللہ ہم کو کیا ہے موقع دے دے گا تو ہم ایک مرتبہ پھر کیا کریں گے، دنیا میں ان سے تبرہ کریں گے. تو آج نہیں، اس وقت آپ کو اللہ پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا، لیکن آج موقع ہے، ابھی توبہ کر لو، قرآن اور حدیث پہ آؤ، اور کسی پیر کی کسی عالم کی قرآن اور حدیث کے خلاف بات چلتی نہیں، خواہ وہ کیا ہو، طارق مسعود ہو، خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل ہو، خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل کے استاد ہوں. قرآن اور حدیث اصل سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں چلتی، یاد رکھ لیجیے. تو فرمائے گا کہ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. پھر رب کا تبصرہ دیکھو، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ. یا رب اللہ بچائے، اللہ بچائے. فرمایا کہ اس طرح ہم انہیں کیا ہے بتا دیں گے ان کے اعمال حسرت کے. کرانا بھی بندہ کچھ نہ کچھ تو اچھا بھی کرے نا پاپ، لیکن وہاں حسرت ہو جائے گی ان اعمال کی. نیکی ملنا بہت دور کی بات. پھر بولا بول کو عرس چڑھایا، لاکھاں کا خرچہ کریا، دیگاں پکایا، وہاں جا کو عذاب الگ سہنا. تو اس وقت جو حسرت ہوگی نا اس کو، یا اللہ کیا ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا دے گا. اس وقت کیا پچھتانے لگیں گے، ارے اللہ کی راہ میں صحیح خرچ کیا ہوتا، شرک میں نہ کیا ہوتا تو آج اللہ ہمیں ثواب دیتا. آج ثواب کے بجائے الٹا عذاب مل رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس طرح ہم ان کے اعمال ان کو دکھائیں گے حسرت بنا کر. اور وما هم بخارجین من النار، اور یہ کبھی نار سے، کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا. صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.